تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ابھی عمر مبارک صرف 8 برس ہی تھی کہ موت کا فرشتہ شفیق دادا جناب عبد المطلب کی روح قبض کرنے آ پہنچا۔ دادا نے یتیم پوتے کا ہاتھ جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، اپنے مرحوم بھائی عبداللہ کے بیٹے کی سرپرستی اور حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اب تم پر ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بھتیجے کو گھر لے آئے، جہاں چچا حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی محبتوں اور چاہتوں کے تمام پھول نچھاور کر کے رہتی دنیا تک کے لیے ایک لازوال مثال قائم کر دی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر العیال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چچا زاد بہنوں میں سب سے بڑی ام ہانی سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ انسیت تھی۔ خود ام ہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھیں، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہیں۔ حضرت ام ہانی کا نام فاختہ تھا، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ والد جناب ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہیں۔ ان کی شادی بنو مخزوم کے ایک نوجوان حبیرہ بن ابی وہب سے ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو ام ہانی سے نکاح کا پیغام دیا تھا، جس پر حضرت ابو طالب نے فرمایا، بھتیجے میں بنو مخزوم کو زبان دے چکا ہوں، قریبی قرابت داری کی بنا پر اب انہیں منع کرنا مناسب نہ ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، جبکہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 حقیقی بھائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو والہانہ محبت اور حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا شوہر حبیرہ اور سسرال اسلام کے شدید مخالف تھے۔ چنانچہ گھر کے اسلام دشمن ماحول کی وجہ سے انہوں نے قبول اسلام کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر نجران بھاگ گیا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے 17 برس خانوادہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گزارے۔ حضرت ابو طالب کی بڑی صاحبزادی حضرت ام ہانی فہم و فراست، فطانت و ذہانت، محبت و شفقت، سخاوت و فیاضی، صبر و استقامت اور صورت و سیرت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ سنجیدگی و بردباری، حکمت و معاملہ فہمی اور وفاداری و وفا شعاری کا پیکر تھیں۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دار ارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی، یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی کا تھا۔ ام ہانی کا شوہر حبیرہ اسلام دشمنی میں پیش تھا، اپنی شاعری میں مسلمانوں کی ہجو کرتا اور انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، لیکن اس سب کے باوجود یہ شخص حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق سے بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر تشریف لانے کو نہ صرف خندہ پیشانی سے قبول کرتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آتا۔ پھر ایک حبیرہ ہی پر کیا موقوف تھا، قریش کا وہ کون سا فرد تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ و صالح زندگی، دیانت داری، شرافت، بزرگی اور امانت و صداقت کا قدردان نہ تھا؟ اعلان نبوت سے پہلے تو ابو لہب جیسا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری کو اپنے لیے فخر و اعزاز کی بات سمجھتا تھا۔ سیرت کی کتب میں معراج کے سفر کے سلسلے میں جو روایات بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک روایت یہ بھی ہے، اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا
اور آب زمزم کے پاس لے گئے۔ اسے صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد، بہقی، حاکم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے، جبکہ بعض دوسری روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سفر کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا تھا، جہاں آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے ہوئے تھے۔ اس روایت کو ابن جریر اور طبرانی نے خود ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ بہقی نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مکان کی چھت کھول کر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میرے گھر مہمان تھے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع معراج سنایا اور باہر تشریف لے جانے کے لیے اٹھے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جس بات کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے اس کا باہر لوگوں میں تذکرہ نہ کیجیے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا یقین نہیں کریں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے اور اذیت دیں گے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس بات کو چھپا نہیں سکتا، میں ضرور ان سے بیان کروں گا۔ محمد بن اسحاق مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ام ہانی نے اپنی کنیز سے کہا کہ وہ آپ کے تعاقب میں جائے تاکہ یہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ کنیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں مسجد الحرام تک آئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معراج کا واقعہ سنا رہے تھے۔ حضرت ام ہانی سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز پڑھی جو چاشت کی نماز تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود پوری طرح کر رہے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو مرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ہانی سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ام ہانی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے سے فارغ ہو گئے تو 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کریں گے، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ امام بخاری اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذمی بنا کر پناہ دے دے تو قانوناً اس کی پناہ لاگو کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ سیرت کی کتب میں پناہ کا یہ واقعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانیں یوں درج ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بلند جانب رونق افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن حشام اور زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر گھس آئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی علیہ السلام انہیں تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آ گئے اور کہا کہ میں انہیں قتل کروں گا۔ یہ دونوں میرے خامد حبیرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹھڑی میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امان کا ان دونوں مخزومی سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بلند مرتبہ پایا۔ حارث ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزوہ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت ام ہانی نہایت شفیق، مہربان اور مہمان نواز خاتون تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کر کے بہت خوش ہوا کرتی تھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔
خادمہ نے شربت تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا نوش فرما کر گلاس ان کی جانب بڑھا دیا۔ انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے گلاس لیا اور چھوڑا ہوا مشروب باعث سے خیر و برکت سمجھ کر پی لیا۔ پھر خود ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج روزے سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر روزہ رمضان کی قضا ہے تو کسی دوسرے دن رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر بھاگ گیا تھا اور بچے ابھی چھوٹے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ازراہ شفقت فرمایا، ام ہانی بکری پال لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، چلنے پھرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال۔ ان کے 4 بچے تھے جن کے نام ہانی، عمرو، یوسف اور جادہ تھے۔ چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 46 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔